حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج اللہ کا شکر ہے ہماری کلاس نمبر 20 ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو ہماری ٹوٹل کلاسز چلتی ہیں 9۔ اس لحاظ سے آج ہمارا فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے ہمارا ایک کوشچن تھا کہ اگر کوئی اپنی زبان دانی کے زور پر قاضی سے غلط فیصلہ کروا لیا جائے، اس کے اوپر ایک سزا بتائی گئی تھی۔ کسی کو یاد ہے کہ وہ کیا سزا بتائی گئی تھی؟ جی فوجی خان۔ کہ وہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے اپنے لیے ٹکڑا اگر وہ جیت جائے فیصلہ، حالانکہ اس کے حق میں نہ ہو، کہ وہ اپنے لیے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا لے رہا ہے، جہنم کے آگ کے ٹکڑوں میں سے۔ صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کلیئر ہے آواز؟ یس جی میم، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ۔ پوائنٹ یہ تھا اس میں کہ صرف قاضی کی عدالت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر، ہر معاملے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت اچھی گفتگو کرنی آتی ہے۔ ایون فیملی میٹرز میں ایک
ڈاٹر ان لا ہے جو بہت اچھا اپنا کیس پریزنٹ کر سکتی ہے، اور ایک جو ہے وہ بیچاری اتنے اچھے الفاظ نہیں رکھتی تو وہ پھنس جاتی ہے اکثر سچویشن میں. تو آپ کے خیال میں یہ بات کہاں کہاں پہ اپلائی ہو سکتی ہے کہ یہ جو اب صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنا کیس اچھے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ دوسروں کا حق لے جاتے ہیں؟ عالیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بہت اچھی اگزامپل دی، بہت بہت کامن بھی ہے اور اس کو ایپلیکل بنانا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کس طرح کر سکتے ہیں کہ چاہے وہ 2 بچے ہوں یا تو 2 بہویں یا داماد ہوں یا کوئی بھی ہوں، یہ رشتوں میں جو ہم امبیلنس ہوتے ہیں اور رویے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کو جو ہے کسی بھی بیس پہ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور دوسرے کو کم، وہ بہت زیادہ مطلب ہارٹ بریکنگ ہوتا ہے ان کے لیے جو کچھ کر بھی رہے ہوں اور ان کو اپریسیشن نہ مل رہی ہو، اور جو کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں لیکن کسی اور بیس پہ ایک ویلدی ہے یا ایک زیادہ وہ ہے، ہم کافی اپنے رویوں کے حساب سے انجسٹ، تو ہمیں آئی تھنک اس میں زیادہ خیال کرنا چاہیے. بالکل. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس کے بارے میں؟ جی السلام علیکم، شائستہ بات کر رہی ہوں. وعلیکم السلام. جی شائستہ بتائیے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی وہ تھا نا کہ جو ایک 2 بھائی آئے تھے، ایک نے 99 بکریاں تھیں اس کے پاس اور وہ اپنی چرب زبانی سے جو 100 والی تھی اس کو بھی ہتھیانا چاہتے تھے. تو ان سے بھی یہ والا بات ہو رہی تھی کہ وہ باتوں میں اپنا ایسا گھیر کر اور ایسی بات کر رہا تھا کہ جس سے نبی بھی وہ ہو سکتے تھے. تو اس میں وہاں پہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ والا جو ہے بات یہ غلط ہے. اور ہم عام طور پہ یہ تو نبیوں کی بات تھی، ہم عام طور پہ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو چرب زبان ہوتا ہے یا جو جس کے پاس یہ آرٹ ہوتا ہے بات کرنے کا، ہی کین اور شی کین وہ والا جو سچویشن ہوتی ہے دے کین ون. بٹ اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھا جائے نا، وہی بات ہے، ہر بات میں اللہ کا تقوی اتنا ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ پھر اس سے غلطی کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے. اور وہ ایک خوف والی جو بات ہوتی ہے، ایون ہم آج سے ہم جو قرآن نہیں پڑھتے تھے اور میں نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا، ہماری جٹھانی ایک بہت آنکھوں کی نور اور دل کا سرور والی بات ہو گئی تھی. تو مگر بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ نوز ویل کہ کون کیا ہے، کس کی کیا نیت ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ will compensate. That's what I think. ڈیفینیٹلی اللہ کمپنسیٹ کرتا ہے. اب ہم تو اصل میں سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے عمل کو درست کریں. اگر ہمیں لگتا ہے جی اسلام سے. فاطمہ خرم. بشر میں زیادہ نماز پڑھ لوں، صبح یہاں پہ فجر کا جی وقت ہے. ضرور ضرور. فاطمہ خرم. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا، ایکچولی یہ بالکل بات تو صحیح ہے. کچھ لوگ زیادہ زبان کے مطلب ان کو بولنے کا بہت اچھا طریقہ آتا ہے جس وجہ سے وہ بیسیکلی کام بھی اپنا کروا لیتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ادھر جس طرح لاس میں ایک حکمت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جو وہ جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ اپنے لیے کر رہا ہے. ایسا بیچ میں انٹرفیرنس نہیں کیا تھا، خود ہی اللہ نے آہستہ آہستہ ڈفرینشیٹ بتانا شروع کر دیا. کوئی آگے پیچھے جو ہو رہا ہے وہ آگے ہو رہا ہے، پیچھے ہو رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی عادت ایسی ہو، وہ وقت کے ساتھ وہ جو خاموش بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے بھی انسپائریشن اس کو ڈیولپ ہو جائے، اور جو نہیں ہے اس کو دیکھ کے بھی بولنے والے کو ڈیولپ ہو جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو بولنے والا ہو وہی غلط ہو، کیونکہ اللہ تو عزت وہی دیتا ہے، دینے والا بھی وہی ہے. نہیں، اس میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ بولنے والا غلط ہے، یا ہم تو اس میں بات یہ کریں کہ اگر کوئی جسٹ بیکاز کہ وہ اپنا کیس اچھے سے پریزنٹ کر سکتا ہے، وہ دوسرے کا حصہ اس وجہ سے اپنے پاس کر لے بیکاز وہ اچھے ورڈز یوز کرنا چاہتا ہے، وہ کمیونیکیشن کے رولز کو زیادہ بیٹر اپلائی کر سکتا ہے، تو اس سے ہمیں پرسنلی بچنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں یہ صرف میں نے سٹارٹ تو فیملی سے کیا، لیکن آپ دیکھیں نا جاب لائف میں بھی، جاب میں تو بہت زیادہ ہے کہ اینی ون جو سو مینی پیپل جو کام اتنا نہیں کرتے لیکن جسٹ بیکاز کہ وہ اپنا تھوڑے سے کام کو بھی بہت اچھا پریزنٹ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پریزنٹیٹیو نہیں ہوتے اتنے، اس وجہ سے
ان کی اتنی جی جی بیسیکلی جو ہے نا جاب کا جو کہہ رہی ہے نا، ایکچولی میں نے بھی ٹیچنگ کی ہوئی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام پہ آپ کا کام پہ ڈیپینڈ ہے، کام آپ اچھا کر رہے ہیں انہیں کام سے مراد ہے، کیونکہ آپ پے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ جتنا اچھا کر کے کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے جو ہے نا پوزیشن کو شو کرنا ہوتا ہے، تو اس میں تو وہ ڈیفینیٹ کام ہی کا دار و مدار ہوتا ہے سارا کا سارا. تو اس میں کچھ ایسے کرتے ہیں لوگ کہ اگلے کو پیچھے کرنے کے لیے، وہ غلط ہے. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اچھے اسکل ہوں، اپنے اچھے کام کے ذریعے آپ اگر آگے جا رہے ہیں، تو وہ تو وہی حقدار والی بات ہوگی. ہاں بالکل. بس دوسرے کو بھی تھوڑا سا مارجن دیں کہ اور یہ ایک تو اس ریفرنس سے ہے کہ خود ایسا نہ کریں، اور دوسرا اس ریفرنس سے بھی ہے کہ جب ہم اس میں آج ہمیں آج نہیں بلکہ ہم انشاءاللہ آگے ایک حدیث پڑھیں گے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک جو ہے وہ رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو خود جب ڈیسیژن کرنے لگیں تو اس بات کو ضرور دیکھیں کہ ہمیں وہ ڈیسیژن ورک کے بیسس پہ کرنا ہے، اس پرفارمنس کی بیسس پہ کرنا ہے جو ہمارے سامنے شو ہو رہی ہے. اس بات پر نہیں کرنا کہ بیکاز دیٹ پرسن از پریزنٹنگ گڈ اینڈ دیٹ پرسن از ناٹ پریزنٹنگ گڈ. ڈیفینیٹلی دیر آر سم جابس جس میں یہ بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جتنا اچھا آپ کو اسپوکن ہے، جتنا اچھا آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری ایسی ہیں جگہیں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے ان اسکلس کی، لنگوسٹک اسکلس کی، لیکن بہت ساری ایسی جگہ بھی ہیں جہاں بہت سارے لوگ کچھ نہیں کر رہے بٹ وہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں. اور یہ بات اتنی زیادہ اس دور میں بھی ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کوئی میرے پاس بھی ایسا کوئی کیس لے آئے گا اور میں جسٹ بیکاز کہ اس نے اچھا پریزنٹ کر دیا میں اس کے حق میں فیصلے دے دوں، تو اس سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ دوزخ کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے. صحیح. کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا اس کے بارے میں یا ہم آگے موو کرتے ہیں پھر؟ آپ نے جو بھی حدیث بتائی ہے، بیان کیے، اس میں ذرا مجھے کلیئر کریں کیا کہا تھا انہوں نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی میرے پاس مقدمہ لے کے آتا ہے اور وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ اس کو جی جاتا ہے جبکہ وہ حق پہ نہیں ہوتا اور میں اس کو حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ وہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے جس کو وہ لے رہا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. آپ پڑھ لیجیے گا. جی نصیبہ جی. حدیث کا نمبر مجھے بتائیں گے؟ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھی. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ کون سا حدیث نمبر تھا؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ میں آپ کو بکس پہ دیکھ کے بتا سکتی ہوں، اس وقت میرے پاس بک موجود نہیں ہے. اوکے ایک بات میرے مائنڈ میں آ رہی ہے، شاید یہ اس میں زیادہ 221 اس میں زیادہ انسٹرکشنز ان لوگوں کے لیے ہے جو اس طرح کے پوزیشن پہ آ جائے جہاں پہ ان کو دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، تو کتنا زیادہ کیئرفل رہنا ہے. ایون لائک جو کچھ زیادہ بول رہا ہے، پریزنٹ اپنے آپ کو کر رہا ہے، صرف اس بیس پہ ہی نہیں جسٹیفائی کریں، اس جسٹ کریں، بلکہ ہم اس کو بہت ڈیپلی اس کو انالیسس کریں کہ کیا ہو سکتا ہے، اور بیفور وی ڈیسائڈ جج کریں کوئی. آئی تھنک اس طرح ہمیں زیادہ رسپانسبلٹی دے دی گئی ہے کہ صرف یہ مت دیکھو، اور بھی چیزیں ہیں. بالکل. السلام علیکم. میں یہ 221 حدیث تھی. دوبارہ بتا دیجیے شائستہ. 221 حدیث نمبر 221 ہے. جی. جی میں جزاک اللہ. عائشہ جی بات عائشہ. کر رہی ہوں. میم یہ جو وکلاء حضرات ہیں، جو وکیل ہیں، تو بعض اوقات ان کے ساتھ بھی تو یہی ہوتا ہے نا، یہ اپنی وہ پریزنٹیشن ان کی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ جو جس کا جو حق کا جو مظلوم ہوتا ہے وہ بیچارہ اتنا اچھا وکیل نہیں کر پاتا. فرض کی دوسری پارٹی کا وکیل اچھا ہوتا ہے تو وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. بالکل، یہ ان کے اوپر تو سب سے پہلے لاگو ہو رہی ہے. جی جی وکیل جو ہے وہ ان چیزوں کو وکالت تو اوائڈ یہی ہے کرنا کہ جو چاہیے. جج تو وہی سارا کچھ سننا ہے جو پریزنٹیشن جس کی اچھی ہے. اگر کسی وکیل نے اچھی پریزنٹیشن دی ہے بے شک وہ یعنی کہ وہ حق پہ نہیں ہے، لیکن دوسری پارٹی اس کا وکیل اچھا نہیں ہے تو وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں. جی جی لیکن ایک منٹ میں بیچ میں بول رہی ہوں، سوری، کیونکہ وکیل کا تو ہوتا ہے کہ زیادہ جو ایکسپرٹ تیز ہوتے ہیں وہ چاہے کرمنل ہو وہ کرمنل کو جو ہے وہ کر دیتے ہیں فار ایگزامپل، لیکن بیسیکلی جج پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا فیصلہ دیتا ہے. ہاں جج کو یہ بات وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انصاف طرف سے پسند نہیں ہوگا تو پھر تو سارا کا سارا معاشرہ گیا کام سے. جی 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 بالکل صحیح. شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے کہا کوئی بھی سازش ہو جس کے پاس ہم فیصلہ لے کے جائیں، چاہے وہ حق بات کہیں،
वही बात है जिसके अंदर दिल में अल्लाह का खौफ होगा वही हक कहेगा और हक सुनेगा और हक समझेगा। देखिए हम सबको मुख्तलिफ प्लेसेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, Exactly. इन एवरी रोल आपको करनी पड़ती है, इवन इफ यू आर अ मदर, आप फैमिली में किसी पोजीशन पर हैं, किसी भी रोल में हैं आप, तो आपको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो जब डिसीजन मेकिंग करें तो इस बात को आप देखें कि आपके सामने जो प्रेजेंट हो रही है बात वो कैसी है, और जब खुद करने लगे तो फिर इस बात को याद रखें कि कौन से अपना माइक ऑफ कर दीजिए। सही। और जब खुद करें तो अपने काम के बेस के ऊपर या जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी बुनियाद पर आगे जाने की कोशिश करें, उसको अच्छे से करें, उसको बेस्ट करें। बिकॉज दीन में तो है भी ये कि आप हर काम जो है वो एहसान के लेवल पर बेस्ट क्वालिटी में करें, क्योंकि हम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं। उसको उसकी बेस पर आगे जाने की कोशिश करें, सिर्फ इस बेस पर नहीं कि आप उसको प्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं। चलें आज क्लास की तरफ चलते हैं, हम दुआ से आगाज करते हैं। शिरीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या है? जी मैं शिरीन, मैं ये पूछना चाहती कि मेरे पास पिक्चर तो नहीं आ रही, क्या मेरा नाम आपके पास मेंशन हो रहा है? जी शिरीन सलीम। जी थैंक यू। ठीक ठीक ओके, चलो दुआ की तरफ चलते हैं हम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। अगली हदीस है वान अनस रदियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے تقسیم کرنا ہے اور یہ آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ اس میں سے اپنا حصہ بھی نکال لیں اور باقی سب کو بھی حصہ کر دیں۔ مثلا اس میں انسان چن کر اپنے لیے بہترین چیز نکال لے اور باقیوں کو گھٹیا دے، تو یہ چیز جو ہے اس طرح اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ یا اسی طرح یہ کہ مثال کے طور پر اگر کسی قسم کی گندگی جو ہے وہ اپنے لیے ناپسند ہے تو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ اگر رستے میں پڑی ہوئی ایک چیز اپنے لیے تکلیف دہ سمجھتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی اس کو تکلیف دہ سمجھے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی اچھی چیز جسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی مومن ہونے کا یہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، اس کو آزما کے اپنے دل میں سوچے کہ اگر یہی چیز مجھے کسی دوسرے کو دینا پڑے تو کیا میں یہ دے سکتا ہوں یا نہیں۔ تو اگر وہ کہے کہ نہیں یہ تو صرف میرا حق ہے اور دوسرے نہیں لے سکتے۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کے جو اپنے پسند کے کپڑے ہیں وہ اٹھا کے سب بانٹ دے کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں آپ کے لیے بھی پسند کر رہا ہوں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جہاں ایک معاملے کے اندر بہت سارے لوگ مشترک ہوں، بہت سارے لوگوں کا مفاد اس کے اندر موجود ہو، تو ایسی صورت میں انسان کو جو اپنے لیے وہ چاہ رہا ہے وہی دوسرے کے لیے چاہنا چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جیسے شادیاں ہوتی ہیں یا دعوتیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں جب کھانے کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر اس ایمان کا امتحان جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے کہ ہم کس درجے کے مومن ہیں، کہ اس میں عموماً کیا کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کو دھکا دے کر آگے بڑھ کر سب سے زیادہ اپنے لیے نکال لیا جائے اور بہترین حصہ نکال لیا جائے، اور چاہے بعد میں نہ بھی کھایا جائے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہ کی جائے کہ دوسرے کے لیے کیا بچتا ہے اور کیا نہیں بچتا۔ یا مثال کے طور پر اگر اتنا کھانا ہے کہ جس میں 4 یا 5 لوگوں کو اندازہ انسان کر لے کہ کتنا کتنا آئے گا، اور اگر اس کی باری پہلے آ جاتی ہے نکالنے کی تو وہ کیا کرے، صرف اتنا نکالے جتنا کہ وہ
اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنے حق سے زیادہ دوسرے کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 2 کھجوریں منہ میں ڈالنے سے منع کیا ہے کہ انسان کہیں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو 2 نہ کھائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مسلمان بھائی جو پاس بیٹھا ایک کھا رہا ہے وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے اور ایک طرح سے اس کے حق کو بھی چھین رہا ہے. اسی طرح کئی اور امور ہوتے ہیں. انسان ہر لمحہ اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے کہیں بیٹھنے ہی کی بات ہوتی ہے، ٹرین وغیرہ میں سفر کی بات ہوتی، کسی بس پر، کسی ہاسپٹل میں، کسی کلینک میں، کسی جگہ، یعنی کہیں پر بھی اجتماعی مفاد کی جو باتیں ہوتی ہیں وہاں پر انسان صرف یہ نہ کہے کہ مجھے جگہ مل جائے، دوسرے کھڑے رہتے ہیں تو کھڑے رہیں. ہونا یہ چاہیے. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں. اور آپ کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب ایک جنگ میں 3 صحابہ کرام زخمی ہو کر گرے، ان میں سے ایک نے پانی مانگا. ایک شخص پانی پلا رہا تھا تو ایک کہتا ہے ماں پانی. وہ شخص اس کے پاس ابھی پہنچتا ہے پانی لے کر کہ دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی. وہ کہتا ہے پہلے اس کو پلاؤ. وہ اس کی طرف جاتا ہے اور ابھی وہ پلانے ہی لگتا ہے کہ ایک تیسری آواز آتی ہے پانی. وہ دوسرا کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، اس کی طرف پہلے جاؤ. وہ اس تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے، ختم ہو چکا ہوتا ہے. وہ پلٹ کے دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے وہ بھی شہادت پا چکا ہوتا ہے. وہ پلٹ کے پہلے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ شہادت جو اتنا بلند مرتبہ ہے کہ جس سے اوپر کوئی مقام نہیں انسان کی موت کے لیے اور انسان کی زندگی کے لیے بھی، کیونکہ زندگی تو اصل وہ ہے نا جو کل کی ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ وہ شہادت کس طرح نصیب ہوئی، اسی اخلاص اور جذبے کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ ایک پانی پی جاتا اور بچ ہی جاتا، دوسرا بھی پی لیتا بچ ہی جاتا، لیکن ہر ایک نے دوسرے کو اپنے پر ترجیح دی کہ نہیں پہلے آپ دوسرے کو پلائیں. ہمارے معاشرے میں اس قسم کا اخلاق، مروت، ایثار بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم بعض اوقات اپنے فرائض چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات بڑے ضروری کام چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ دوسروں کے مقابلے میں ہمیں اچھی جگہ مل جائے یا اچھا کھانا مل جائے یا اچھی چیز میرے حصے میں آ جائے. حالانکہ اگر انسان تھوڑا سا صبر کر لے اور یہ سوچ لے کہ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتا، وہ تو خود پہنچے گا. اور آپ وہاں خود پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کا لکھا ہوتا ہے، خود پہنچ جاتے ہیں، ارادہ بھی نہیں ہوتا بعض اوقات، اور آپ کے وہم و گمان نہیں ہوتا تو آپ وہ کچھ کھا لیتے ہیں جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے کوئی پلان بھی نہیں کرتے. وہ اللہ ہی دیتا ہے سب کچھ. تو اسی طرح ایسے مواقع پر جہاں صرف آپ نہ ہوں اور بھی بہت سے لوگ ہوں تو تھوڑا سا اگر انسان یہ دیکھ لے. اور ہر دفعہ افطار میں مجھے تھوڑی سی یہ تکلیف دہ لگتی ہے بات کہ کچھ لوگ جب پہلے آتے ہیں تو وہ یعنی اکٹھی کھجوریں اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں کئی لوگوں کو میں دیکھتی ہوں جاتے ہوئے کہ بغیر کھجور کے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ یہ ایثار کی ایک چھوٹی سی علامت ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہی کیا ہے؟ یہی سبق تو دیتا ہے کہ ہم جس طرح سارا دن اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی دیر اور کنٹرول کر لیں اور اپنی ضرورت کے مطابق صرف اتنا ہی لیں، یہ دیکھ کر کہ جو اس جگہ پر اور بہت سے لوگ ہیں ان کو کیا ملے گا، تو آپ دیکھیں کہ وہ تھوڑا بھی آپ کے لیے بہت بابرکت ہو جائے گا. لیکن اگر یہ حرص ہو کہ دوسرے کے منہ میں نہ جائے اور میرا پیٹ بھر جائے تو پھر اس صورت میں دین اور اخلاق اور ایمان اور یہ سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں یورپ میں کبھی آپ نے اگر سفر کیا ہو تو ٹرینز ہوں یا بسز ہوں، وہاں اسپیشل 1 یا 2 سیٹس ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ہینڈی کیپڈ ہیں یا معذور ہیں یا بوڑھے ہیں یا سینئر سٹیزنز ہیں. لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایسی کسی جگہ پر جا کر دیکھا جائے تو جوان اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے اور بوڑھے کھڑے ہوں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان چاہے کسی سے جان پہچان ہو یا نہ ہو فوراً اٹھ جائے. کوئی بچے والی عورت ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی کسی بھی طرح ہے. اسی طرح کسی کلینک میں ہے، کسی اور جگہ پر ہے تو وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر میری باری آ بھی گئی ہے لیکن ایک مریض ہے جو تڑپ رہا ہے، جس کو مجھ سے زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے، ایمرجنسی ہے، تو اس کو انسان خود آگے بڑھ کر اپنی چیز جو ہے وہ آفر کر دے. اور جب تک انسان کے اندر یہ بھلائی اور یہ خیر خواہی کے جذبات نہیں پیدا ہوتے اس وقت تک آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کی بھلائی اور خیر خواہی آ ہی نہیں سکتی. اسی طرح یہ ہوتا ہے عموماً لائبریریز میں کہ لوگ جاتے ہیں، اپنی ضرورت کی کتاب نکالی، دوسری کتابوں کے پیچھے چھپا دی. کتنا مکروہ فعل ہے اگر کوئی سوچے
کہ یہ علم صرف میرے لیے مخصوص ہے، دوسروں کے لیے نہیں. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ علم کو چھپانے کے بارے میں کتنی سخت وعید آئی ہے. تو یہ ایک طرح سے ہم چھپا ہی رہے ہوتے ہیں. صرف کس لیے؟ تاکہ میرے نمبر زیادہ آ جائیں اور دوسروں کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ نہ ہوں، مجھ سے کوئی آگے نہ بڑھے. یا یہ کرتے ہیں بعض لوگ اتنا ظلم کہ بہت پرانی قسم کی کتابوں میں سے بھی صفحے کاٹ پھاڑ کے گھر لے جاتے ہیں. تو یہ مومن کا اخلاق تو نہیں ہو سکتا. مومن تو خود غرض نہیں ہوتا. مومن صرف ایک دن کی نہیں سوچتا، صرف اپنی ذات کی نہیں سوچتا، وہ تو آئندہ مستقبل کے لیے بھی سوچتا ہے، اپنے آئندہ نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایمان کا ایک حصہ ہیں. یہ نہیں اس میں سبق سکھایا گیا کہ آپ پیپر کر رہے ہیں تو کسی اور کو دکھائیں، اچھا آپ بھی دیکھ لیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کامیاب ہوں تو آپ فیل ہو رہے ہیں تو آپ بھی کامیاب ہو جائیں. یہ نہیں. یہاں ہمیں ان حدود کا خیال رکھنا ہوگا کہ کس لمٹ اور کس حصے تک ہمیں جانے کی اجازت ہے اور کس کی طرف جانے کی اور اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک دائرہ کار ہے اور ایک حد بندی ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود کو مت پھلانگو، اللہ کی حدود کو نہ توڑو. تو بعض حدود اس طرح کی آ جاتی ہیں کہ وہ آپ اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کی ذات میں جب انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہ چیز ناپسندیدہ ہے. اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں انسان کس طرح سمجھ کر کیسے عمل کرے، اس کو حکمت بولتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو یہ سمجھ بوجھ اور حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا کہ مجھے کہاں کس معاملے میں کیا کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی میں مدد کروں لیکن ظالم کی مدد کیسے؟ یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے لیکن ظالم کی کیسے مدد کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روکو اور منع کرو کہ اس کے لیے ظلم سے روکنا اور منع کرنا ہی مدد ہے. یعنی اس کی مدد کیا ہے کہ اسے ظلم سے روک دو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے ہم صرف باتیں بناتے ہیں، فلاں بڑا ظالم ہے، جابر ہے، یا طرح طرح کی اور قیاس آرائیاں اور تبصرہ فرمائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے اور اس کو اس برائی سے یا اس ظلم سے روک دیا جائے یا اس کو اچھی نصیحت کی جائے. اس لیے کہ ہماری آن دا ہول تھنکنگ جو ہے نیگیٹو ہو چکی ہے. کیونکہ انسان اگر یہ دیکھے کہ اس کے کرنے کے کام کتنے ہیں تو آپ یقین کیجئے زندگی ختم ہو جائے گی لیکن وہ کام ختم نہیں ہوں گے جو ہمارے اوپر فرائض یا واجبات ہیں. اور پھر ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں یا دوسروں کی برائیاں کریں یا دوسروں پہ تبصرے کریں یا دوسروں پہ تنقید کریں. پھر ہماری جو رفتار ہے اور ہماری جو توجہ ہے اور ہماری جو کوشش یا ایفرٹ ہے وہ اس چیز کی طرف لگ جائے گی کہ کسی بھی بگڑتی ہوئی چیز کو بنایا یا سنوارا کیسے جائے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ کئی ایسی کامن پبلک پلیسز ہوتی ہیں جو سب کی بھلائی اور سب کے فائدے کی ہوتی ہیں. اس میں جتنے بھی لوگ عموماً ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب صرف یہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کس کس چیز کی کمی ہے. لیکن کوئی کم ہی ہوتا ہے کہ جو کسی ذمہ دار کو جا کے یہ بتا دے کہ یہ جو آپ کے انڈر فلاں چیز ہے اس میں فلاں چیز کی کمی ہے، آپ اس کو پورا کر لیں. یہ کام کوئی نہیں کرتا اور ہر شخص صرف تبصرے کر کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اپنا فرض پورا کر دیا ہے. حالانکہ ایک ایسی جگہ پر بات کرنا کہ جہاں بات کرنے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے سوائے اس کے کہ انسان جو اپنی ذہنی پراگندگی ہے وہ دوسروں کے سر پہ ڈال دے اور ان کا دماغ بھی خراب کرے، اس کے علاوہ انسان کر کچھ نہیں سکتا. تو ہمیشہ ایک بہترین مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے تگ و دو کرتا رہے کہ کہاں اس سے کیا خیر اور بھلائی کا کام ہو سکتا ہے، وہ کہاں فٹ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کون سی ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. انسان اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو عنایت کی ہو. اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگوں میں سے وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے میں شریک ہونا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا.
یعنی کھانے بغیر اگر کوئی بلائے. نمبر 5 چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی چھینکتا ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا، اور اگر وہ یرحمک اللہ کہتا ہے تو جواب دینا بھی اس کا ہوتا ہے، اور وہ ہے یہدیک اللہ، کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ قائم رکھے، جس طرح اب تم نے یہ کام کیا آئندہ بھی یہی کرتے رہو. اور پھر اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی. حالانکہ ایک چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے، انسان خاموشی سے بھی اس وقت کو گزار سکتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو عموماً شکریہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اس موقع پر دعا دینی چاہیے، جزاک اللہ، یا اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے ساتھ یہ خیر خواہی کرے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اردو میں کر دیں، عربی میں نہ صحیح. تو اس پر عموماً چونکہ ہم شکریہ کے عادی ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسرے کو دعا دی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ ایسی بات نہیں کہیں، تو دعا رد ہو جاتی ہے. عموماً ہمارے یہاں آتا ہے نا شکریہ تو کہتے ہیں ناٹ ایٹ آل، تو اس کا ترجمہ ہم اردو میں پھر کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں وہ کلچر ہی عام نہیں. کئی دفعہ مجھے ایسی پریشانی ہوتی کہ میں دوسرے کو دعا دے رہی ہوتی ہوں اور دوسرا آگے سے نہ کر دیتا، تو پھر ایک دم مجھے ہوتا ہے نہیں آپ اس کو نہ کریں، آپ اس کو آمین کہیں کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ ٹرینڈز جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، ہمیں مختلف مواقع کے آداب پتہ نہیں ہیں، اس لیے ان جگہوں سے ہم ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اگلی روایت مسلم کی ہے، اس میں مسلم کے 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں. پہلا، جب اس سے ملو تو سلام کرو. نمبر 2، تمہاری دعوت کرے تو اس کو قبول کرو، کیونکہ اسے قبول نہ کرنا بھی تکبر کی علامت ہوتا ہے. نمبر 3، کوئی نصیحت طلب کرے تو نصیحت کرو. کوئی کہے کہ مجھے کوئی اچھی بات بتاؤ تو بتائی جائے. یہ ضروری نہیں کہ وقت بے وقت، موقع بے موقع کہیں پر کوئی شادی ہو تو وہ کہے کہ مجھے مرنے کے بارے میں کچھ باتیں بتا دو، یعنی ایسی بے ڈھنگے اور بے ڈھب طریقے سے نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اچھا مشورہ مانگتا ہے یا کوئی خیرخواہی کی بات چاہتا ہے تو دل و جان سے اس کی خیرخواہی سوچے. چھینک کا جواب دے، اور وہ کس طرح کہ جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، اور جب فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ جائے. کیونکہ دنیا میں تو انسان دوسرے کی نگاہ میں جب تک وہ دیکھتا ہے بھلا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اسلام نے اس خیر خواہی کی طرف بھی توجہ دلائی کہ جب مرنے والا اپنی آنکھیں بند کر چکا ہوتا ہے، اسے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا کون میرے جنازے میں آیا اور کون نہیں آیا، کس نے میرے لیے دعا کی اور کس نے نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر یہ حق دے دیا، ذمہ داری دے دی کہ ایسا تمہیں کرنا ہے، اور اس کا اجر پھر اپنے اوپر رکھ لیا کہ اس کا اجر میں دوں گا. اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو عمارہ برا بن عازب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع کیا. ہمیں بیمار کی عیادت کرنے کا، جنازے کے ساتھ جانے کا، چھینک کا جواب دینے کا، قسم پوری کرنے کا، مظلوم کی مدد کا، دعوت قبول کرنے کا، اور سلام کے رواج دینے اور پھیلانے کا حکم دیا. اور جن چیزوں سے منع کیا یہ مردوں کے لیے ہے: سونے کی انگوٹھیاں پہننے اور بنانے سے، چاندی کے برتن میں کچھ پینے سے، سرخ ریشمی گدیلوں پر بیٹھنے سے، سوت ملے ریشمی کپڑوں کے نیز اطلس خالص اور دیباج کے پہننے سے ہمیں منع فرمایا. اس لیے کہ مردوں کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک طرح کی خشونت ہو، سختی ہو، تاکہ وہ سخت کام جو معاشرے کے یا پھر جہاد کے ہوتے ہیں ان کو نبھا سکے. لیکن اگر وہ بہت آرام کے عادی ہو جائیں تو پھر مشکل مقامات پر ثابت قدمی نہیں اختیار کر سکتے. ایک اور روایت میں ہے گم شدہ کو تلاش کرنے کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اگلا باب جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا باب ہی ہے. اس میں مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی اور بغیر ضرورت کے اس کی اشاعت کی ممانعت کی گئی ہے. قال اللہ تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورۃ نور کی اس آیت کا مطلب یہ ہے بے شک جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب مقدر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو کسی بندہ خدا کی عیب پوشی کرے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے ہر شخص کو معافی مل جائے گی، یعنی آخر کار معاف کر دیے جائیں گے،
مگر اپنے گناہ فاش کرنے والے کو نہیں ملے گی۔ گناہ ظاہر کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی نے رات کو کوئی گناہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، مگر صبح اٹھ کر خود ہی وہ کہنے لگا کہ میں نے رات کو یہ اور یہ حرکتیں کی۔ اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص برائی کر کے پھر اپنی ہی زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے تو گویا وہ برائی پر اپنی جرت کا اظہار کرتا ہے، اور جب ایک شخص برائی کر کے اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے مزید ڈٹ کر بے حیا ہو کر کہتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ غلط کام کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کی پھر بخشش نہیں فرمائیں گے، اس کے حق میں غفور الرحیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا پردہ رکھ لیا تھا، مگر اب یہ خود ہی اپنے عیب کی پردہ دری کر رہا ہے۔ یہ داری لکھا ہوا ہے، دری ہے، داری کا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنا، اور دری کا مطلب تار تار کرنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اگر زنا کی مرتکب ہو اور تحقیق سے ثابت ہو جائے تو اس پر حد جاری کی جائے، مگر ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے، یعنی جو اللہ کی حد ہے وہ پوری کی جائے، اس کو تانے دینے کی ضرورت نہیں۔ پھر اگر دوبارہ بھی وہ ایسا کرے تو تب بھی صرف حد لگائی جائے اور ڈانٹ پھٹکار نہ کی جائے، اور اگر تیسری بار بھی وہ یہی حرکت کرے تو پھر اسے فروخت کر دو، چاہے بالوں کی رسی کے عوض ہی بکے، یعنی ایسے شخص کو پاس نہ رکھو۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو چیز منع کی گئی، یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے اس سینس میں کہ بتایا یہ گیا کہ جب تم کسی مجرم کو سزا دے دو تو پھر اس کے بعد تمہاری رسپانسبلٹی ختم، تمہیں یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ تم اس کے عیب پر اسے بار بار تانے دو کہ تم نے ایسا کیا اور ایسا کیا۔ اسی لیے سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ عیب لگانے کے بارے میں سختی سے منع کرتے ہیں، نام دھرنے کے بارے میں۔ مثلا اگر کسی شخص نے چوری کی تو اس کو چور کہہ کے آپ نہیں پکار سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پکار سکتے کہ چور کی سزا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ حد جاری کی جائے اگر وہ ثابت ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کو اور اس کی نسلوں کو بدنام کر دو۔ پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر کیا گیا جس نے شراب پی رکھی تھی۔ آپ نے اسے پیٹنے کے لیے فرمایا کہ کوئی اس کو مارے، کیونکہ اس وقت تک ابھی وہ کوڑوں کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی۔ تو کوئی مکے تھپڑ مارنے لگا، کسی نے جوتے سے پٹائی کی، کسی نے چادر وغیرہ کو بل دے کر کپڑے سے مارا۔ جب وہ پٹ پٹا کر وہاں سے نکلا تو لوگ اسے کہنے لگے اللہ تجھے ذلیل اور رسوا کرے، یعنی مار بھی لیا اور ساتھ باتیں بھی شروع کر دی۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، اس کے مقابلے میں شیطان کو مدد نہ پہنچاؤ، اس کے مقابلے میں شیطان کے ہاتھ مضبوط نہ کرو۔ کیوں؟ اس سے کیا اندیشہ ہے کہ اس طرح ایک شخص جو ہے اور زیادہ مجرم بن جائے گا، وہ ڈھیٹ ہو جائے گا، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر تم مجھے برا بھلا کہتے ہی ہو تو میں تمہیں بن کے دکھاتا ہوں۔ اگلا باب جو ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کا بیان ہے، سب حقوق العباد اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں ہے سب چیزیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بھلائی کیا کرو امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اچھا فائدہ پہنچایا کرو تو تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں، کوئی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرے، بے یار و مددگار نہ چھوڑے، یعنی ضرورت مند ہے تو اس کی آگے بڑھ کر ضرورت پوری کرے، لیکن ظلم پر مدد نہ کرے، ویسے اگر ضرورت اس کو ہے تو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیلی بھائی کی مدد کی تو وہ صرف ایک ہی گھونسا لگا کہ وہ ختم ہو گیا، اور دوسرے دن جب اسی بندے نے بلایا تو آپ نے کہا کہ نہیں تم زیادتی پر ہو۔ پھر فرمایا کہ جب تک کوئی کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا رہتا ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس کی تکلیف دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی سے بچائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی پریشانی اور تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی تنگ دست کو آسانی مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے فراخی اور آسانی مہیا کرے گا۔ یعنی مظلوم اور بے سہارا اور کمزور لوگوں کی مدد کو آگے بڑھ کے کرنے پر اس لیے حوصلہ افزائی کی گئی
اور اس کے بعد اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اس لیے لیا کیونکہ انسان عموماً جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرتا تو وہ اپنی بھلائی سے بھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے. لیکن انسان ہمیشہ بھلائی کرتے ہوئے یہ سوچے کہ مجھ میں کتنی بھلائی کرنے کی ہمت ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو اس سے پیچھے نہ رہوں، اور یہ سوچے بغیر کہ مجھے اس کا اجر اور صلہ کیا ملے گا، اس طرح بھلائی کرے تو اس بھلائی پر اجر ہے. کیونکہ اگر انسان انسانوں کے لیے ان سے اجر پانے کے لیے کرتا ہے اور انسان اگر پورا نہیں کر سکتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو خیر سے محروم کر لیتا ہے جب انسان مایوس ہوتا ہے. کیونکہ دوسروں کا طرز عمل تو ایسا ہوگا ہی، لیکن جب ہم خیر اور بھلائی چھوڑ دیں گے تو ہمارے اجر میں کمی ہوگی. اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو انسان پھر لوگوں کی تعریف اور لوگوں کے جزا سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنے دیتا. پھر ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. جو طلب علم کے لیے راستے کی صعوبت تکلیف برداشت کر کے اسے طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یعنی علم کا راستہ جو ہے ایک مشکل راستہ ہے اور نفس کو مارنے والی بات ہے. ظاہر ہے کہ کہیں ایسی کوئی پروگرام ہو کہ جس سے انسان کے لیے تفریح کا سبب ہو تو وہاں پر جانا نسبتاً آسان ہوتا ہے بنسبت کسی بھی ایسی جگہ پر جانا کہ جہاں انسان کو ایک خاص وقت تک کے لیے صبر کے ساتھ لگ بند کے اور ایک پابندی میں جکڑے رہنا پڑے. تو اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اس رستے پہ چل کے جو رستے میں مشکلات آتی ہیں یا وہاں بھی جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رستے کو آسان کر دیتے ہیں. کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا رستہ جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے، ایسی چیزوں سے جو انسان کو بہت ناگوار ہیں. پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب پڑھتی ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور آپس میں سیکھتی سکھاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں دو چیزیں بیان کی گئی، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں اسے سیکھنا سکھانا. اسی لیے جہاں کہیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی مجلس ہو وہاں قرآن کا حق بنتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ سمجھ کر ضرور پڑھا جائے، ورنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے لیے قیامت کے دن قرآن یا اس کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف دے گا، اور اس کے حق میں گواہی جب ہی دے گا جب انسان قرآن کا حق ادا کرے گا، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ انسان اس کو سیکھتا سکھاتا رہے. پھر فرمایا کہ جب کوئی قوم ایسا کرتی ہے، کوئی گروہ ایسا کرتا ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر تسکین نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کی مخلوق میں کرتے ہیں یعنی فرشتوں میں، ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور جس کا عمل سست رفتار ہوا اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا. یعنی آگے بڑھنے کے لیے عمل ضروری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم
ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما باب الشفاعة سفارش کا بیان قال اللہ تعالی من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها جس نے کسی کی اچھی سفارش کی اسے بھی اس کا اجر ملے گا وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه طالب حاجة اقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما احب متفق عليه وفي رواية ما شاء حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ضرورت مند آتا تو آپ ہم نشینان مجلس سے فرماتے یعنی جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے سفارش کیا کرو تم کو بھی اس کا اجر ملے گا یعنی اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر آیا ہے تو تم اس ضرورت کو مجھ تک پہنچا دیا کرو اور اللہ کو جو بات پسند ہوتی ہے یا جو وہ چاہتا ہے اس کا فیصلہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صادر فرما دیتا ہے یعنی اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے یا اچھا کرتا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور وحی بتا دیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث کی وہ قسم جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں جس کا مفہوم بھی کچھ یہی ہے کہ جب کوئی شخص کوئی کام کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی ایک قسم جو ہے وہ قولی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی بات فرمائیں دوسری قسم جو ہے وہ عملی ہے کہ آپ زبان سے تو کچھ نہ کہیں لیکن کسی طرح کوئی عمل کر کے دکھائیں جیسے نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں پڑھتا ہوں تو آپ کا یہ جو عمل ہے اور آپ کا نماز کا طریقہ جو ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور اس کو عملی حدیث یا فعلی حدیث کہا جاتا ہے حدیث کی تیسری قسم جسے تقریری کہا جاتا ہے کہ نہ تو آپ اپنی زبان سے کچھ فرماتے ہیں نہ ہی آپ اپنے عمل سے کچھ کر کے دکھاتے ہیں بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کے سامنے اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو اس بات کو آپ یا تو اپروو فرما دیتے یا ڈس اپروو تو آپ کا جو اپروول تھا اور ٹیسٹ اپروول جو تھا وہ حدیث تقریری کہلایا تو مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی کوئی حاضر ہوتا اور اس سے جس قسم کا کوئی فعل صادر ہوتا اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے وہ وحی کے ذریعے آپ کو بتا دی جاتی اور آپ اس کا فیصلہ کر دیتے
اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قصة بریرة وزوجها قال قال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتیه قالت یا رسول اللہ تأمرنی قال انما اشفع قالت لا حاجة لی فیہ رواہ البخاری. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قصہ بریرہ کے سلسلے میں اور اس کے شوہر کے سلسلے میں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، انہوں نے ان کو آزاد کر دیا. ان کے شوہر جو تھے وہ بھی غلام تھے. آزاد عورت کو اختیار ہوتا ہے غلامی کے بعد کہ وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے. جب وہ آزاد ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے برات کا اظہار کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس پر وہ بہت غمگین تھے اور بہت دکھی تھے، تو گلیوں اور بازاروں میں روتے پھرتے اور بریرہ بریرہ کہہ کے پکارتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو انہیں آپ پر ترس آیا اور حضرت بریرہ کو بلا کر کہا کہ قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتیہ، کہ تم اپنے شوہر سے رجوع کر لو، اس کے پاس واپس چلی جاؤ. قالت، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تأمرنی، کیا آپ مجھے اس بات کا حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں ایسا کر لوں گی. قال، آپ نے فرمایا نہیں، حکم تو نہیں دیتا، انما اشفع، میں صرف سفارش کر رہا ہوں. قالت لا حاجۃ لی فیہ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کے پاس واپس جانے کی، پلٹنے کی، میں واپس نہیں جانا چاہتی. تو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سفارش کرنے کے بعد کسی شخص کو اس کام پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے، اس کا اصرار نہیں کرنا چاہیے، اور جسے سفارش کی جائے اس پر بھی کوئی لازم نہیں آ جاتا کہ ہر سفارش کو وہ ضرور مان ہی لے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بریرہ کہتی ہیں کہ اگر یہ سفارش ہے تو یہ سفارش میں نہیں مانتی، اور اس پر اس نے رجوع نہیں کیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں مسلمان خواتین کا کتنا مرتبہ اور مقام تھا. نہ صرف یہ کہ آزاد، بلکہ غلام خواتین بھی جب آزاد ہو جاتی تو ان کی اپنی بھی حیثیت ہوتی، اپنا بھی ان کا احساس ہوتا اور ان کی بات کو قبول کیا جاتا. اگلا باب ہے باب نمبر 31، الاصلاح بین الناس، لوگوں میں باہم صلح کرانے کا بیان. قال اللہ تعالی لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، ہاں صدقہ، نیک کام اور باہمی صلح و صفائی سے متعلق باتوں میں. وقال تعالی والصلح خیر، اور صلح نیکی کا کام ہے. وقال تعالی فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور باہم مصالحت رکھو، صلح و صفائی سے رہو. وقال تعالی انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، بھائیوں میں صلح قائم رکھو. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں آیات میں صلح کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، جیسے کہ دوسرے درجے کی آیت میں جو سورۃ النساء کی ہے کہ والصلح خیر، صلح اچھی ہے، یعنی مسلمانوں کا باہم جھگڑا اور فساد اور ایک دوسرے سے تعلقات کا بگاڑ پسندیدہ چیز نہیں، بلکہ اگر کسی وجہ سے کوئی بگاڑ ہو بھی جائے تو اس موقع پر بھی دوبارہ اس بگاڑ کی اصلاح کر لینا، صلح کا مطلب ہی ہے اصلاح کر لینا، وہ زیادہ پسندیدہ اور قابل قبول ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح رکھو، یعنی بگاڑ مت رکھو. اور اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ سرگوشی کرنا اور کانوں میں چپ کے باتیں کرنا یہ اگرچہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن کوئی شخص اگر سرگوشی کے انداز میں صدقہ کرنے کا، کسی نیکی کی بات کا اور صلح کرنے کا کوئی حکم دے یا کوئی بات کرے تو وہ سرگوشی بھی پسندیدہ ہے. اور مسلمانوں کو ایک برادری بناتے ہوئے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو ایک برادری ہیں، لہذا تم اس برادری کے درمیان صلح و صفائی قائم رکھو.
اس سلسلہ میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه۔ بخاری اور مسلم کی اس روایت کا معنی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانی جسم کے ہر جوڑ پر روزانہ صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر جوڑ پر صدقہ اس لیے واجب ہوتا ہے کہ انسان جو بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس میں انسان کا تمام جسم جو ہے وہ شریک ہوتا ہے، تو اس کی یہ شرکت جو ہے اور اس میں حصہ لینا اور کام کرنا وہ ایک طرح سے صدقہ کرنا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دو آدمیوں میں عدل و انصاف اور صلح کرا دیتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، یعنی صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا بلکہ صدقہ عمل کا بھی ہوتا ہے، اور انسان کے جسم کے جوڑ کے اوپر جو صدقہ واجب ہے یا اس کا جو حق دیا جانا چاہیے یا اس کی جو خیرات نکلنی چاہیے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان دو پھٹے ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑ دے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ سواری پر سوار ہونے یا اس پر سامان لدوانے میں آدمی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کہ کوئی شخص اگر سوار ہونا چاہتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے یا اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے، تو گھوڑے پر چڑھنا گاڑی پر چڑھنے کی نسبت ایک مشکل کام ہے، یا اونٹ پر بیٹھنا ایک مشکل کام ہے، تو اس مشکل میں اگر کوئی شخص کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، تو اگرچہ بظاہر یہ کوئی بہت بڑا کام محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ عمل اور یہ فعل بھی انسان کی طرف سے صدقہ لکھ لیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اچھی گفتگو بھی صدقہ ہے، کہ انسان کسی کا دل خوش کرے، کسی کو کوئی اچھی بات سکھائے، کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ نماز کے لیے جانے پر ہر قدم پر صدقہ ہے۔ نماز ایک نیکی کا کام ہے، ایک عبادت کی ادائیگی ہے، تو اس کے لیے کوئی کوشش بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح جیسے کہ دین سیکھنا جو ہے اس کے لیے جانا بھی صدقہ ہے، جس کا آگے ابھی آپ پڑھیں گے۔ پھر فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ اشیاء کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز راستے میں ہے جس سے لوگ الجھ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کا انتظار کرے انسان کہ کوئی اور آئے اور اس کو درست کرے، اگر وہ اس کی استطاعت میں ہو کہ اسے ٹھیک کر دے اور لوگوں سے مشکل آسان کر دے تو ایسا کر لیا جائے، کیونکہ اس میں بھی انسان کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اگلی حدیث ہے ان ام کلثوم بنت عقبۃ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس وینمی خیرا او یقول خیرا متفق علیہ۔ جناب ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے دونوں فریقوں کے سامنے اچھی بات بطور جھوٹ کہے، مثلا ایک سے کہے کہ فلاں تمہاری طرف سے اپنے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھتا، وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور حقیقت ایسی نہ بھی ہو، اور دوسرے سے کہے کہ تم خواہ اس سے بدگمان ہو، وہ تو تمہاری طرف سے بڑا فکر مند ہے، وہ تمہارا بڑا خیر خواہ ہے۔ تو اگرچہ یہ باتیں بظاہر ذہنی اختراع ہیں اور ان کی حقیقت نہ بھی ہو، لیکن اگر صلح کرانے کے لیے ایسا بولنا پڑے تو اس طرح کہنے پر پھر پکڑ نہیں۔ اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور کسی حالت میں بھی انسان کو اس سے بولنے کی اجازت نہیں، لیکن صلح کا کام اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کے کرنے کے لیے اگر تھوڑی سی خلاف حقیقت بات بھی کی جائے تاکہ لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیں گے اور اسے اس کی طرف سے گناہ شمار نہیں کریں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں اگر رخصت نظر آ رہی ہے
تو انسان ہر چھوٹے بڑے کام اور ہر فائدے کی چیز میں غلط بیانی شروع کر دے اور جھوٹ بولنا شروع کر دے، اس کی کہیں بھی کوئی اجازت نہیں ملتی۔ پھر اسی طرح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ ہے، راویہ کہتی ہیں یعنی جنہوں نے حدیث روایت کی کہ میں نے جھوٹ بولنے والوں کو جھوٹ پر رعایت دینے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بجز 3 کے یعنی 3 مواقع کے اور کچھ نہیں سنا۔ اور وہ 3 مواقع کون سے ہیں کہ جن میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟ نمبر 1 جنگ و جدل، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو تو ایسی جنگ میں کسی بھی حقیقت کو چھپانے کے لیے اگر غلط بیانی کی جائے تو اس پر پکڑ نہیں، کیونکہ اگر صاف صاف حقیقت بتا دی جائے، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر میں مسلمان چھپے ہوئے ہیں اور دشمن آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا اور پوچھتا ہے کہ یہاں کوئی چھپا ہوا ہے اور وہ کہے ہاں، تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، مسلمان کی جان اور عزت پر حملہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ اس موقع پر کہے کہ نہیں کوئی نہیں، تو یہ جھوٹ جو ہے وہ جائز ہے۔ دوسرا کون سا موقع؟ 2 مسلمانوں میں صلح کرانا، تو صلح جب کرائی جائے اور حقائق کو تھوڑا بہت، یہ نہیں کہ بہت ہی زیادہ مبالغہ آرائی اور اپنی طرف سے حد سے بڑی ہوئی باتیں کی جائیں، بلکہ دوسرے کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اگر تھوڑی بہت بات کر دی جائے کہ ایسا تم غلط سوچتے ہو، تاکہ تعلقات کی اصلاح ہو، کیونکہ تعلقات کا بگاڑ جو ہے وہ دین کا بگاڑ ہے اور انسان کے عمل کا بگاڑ ہے اور اس کی آخرت کا بگاڑ ہے، اس لیے اس چیز کی اجازت دی گئی، کیونکہ یہاں پر ایک سچائی سے بہت سے مفسدات جو ہیں وہ لازم آتے ہیں۔ اور تیسرا موقع میاں بیوی کی باہمی گفتگو، کہ تعلقات کی اصلاح کے لیے اگر میاں اپنی بیوی سے، بیوی اپنے میاں سے، اگرچہ اسے محبت نہ ہو، وہ کہے کہ نہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے یا میں آپ کے لیے بہت خیرخواہ ہوں، اگرچہ وہ دل سے نہ بھی ہو، تو ایسا بولنا بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک فریق اگر کھچا ہوا ہے اور دوسرا بھی اس سے اسی برابر کا کھچ جائے تو اتنا حد کو بگاڑ پہنچ جائے کہ گھر برباد ہونے کا اندیشہ ہو۔ ایسے موقع پر اگر ایک دوسرے سے تھوڑا بہت جھوٹ بول دیا جائے تو وہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ پکڑ کے قابل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت اپنے میاں کے مال میں جو چاہے تصرف کرے اور وہ پوچھے کہ کہاں ہے تو جھوٹ بول دے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے اور اسے غلط معنوں میں نہیں لینا چاہیے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ باہمی گفتگو، اور ایسی گفتگو کہ جس میں ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مثلا آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ شوہر کا کسی خاص جگہ پر جانا بہت ہی گراں گزرتا ہے بیوی کے لیے، اور بعض اوقات بیویاں کسی خاص فعل سے بہت ایسا چڑ جاتی ہیں کہ اس میں مزید تعلقات کی خرابی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر وہ یعنی حقیقت کے خلاف بھی تھوڑی بات کر دے تاکہ فساد نہ پھیلے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام معاملات کے اندر جھوٹ کی کوئی اجازت نہیں۔ بہت سے لوگ جہاں جھوٹ کی شدت اور اس کے حقیقت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور قرآن پاک میں اور حدیث میں جہاں پتہ چلتا ہے کبیرہ گناہوں کے بارے میں، تو یہ حدیث پڑھ کر بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی طرح جھوٹ کی اجازت ہو جبکہ جان بچانے کے لیے بھی اجازت نہیں، تو ان معاملات میں کیسے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ اور فساد اور بگاڑ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو قتل کے لیے اگر جان جا رہی ہو تو سچ ہی بولنا چاہیے، لیکن اگر فتنہ اور فساد پھیل رہا ہو تو وہاں تھوڑے بہت حقیقت کو بدل دینا جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ انسان اس سے اپنی عادت ہی بنا لے جھوٹ بولنے کی، کیونکہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اتنا بھی جھوٹ سخت ناپسندیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے کیا دو گی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ میٹھی چیز ہے جو میں بچے کو دینا چاہتی ہوں کہ وہ کھا لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے صرف بلانے کے لیے ایسا کہو اور اسے وہ چیز نہ دو تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جائے، کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے سے ان کے اندر جھوٹ کی عادت جو ہے وہ پنپنے لگتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ گمراہی ہے اور گمراہی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں سچائی جو ہے وہ بر ہے، نیکی کا کام ہے، اور یہ نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جھوٹ جو ہے عموماً کسی حال میں بھی بولنے کی اجازت نہیں، سوائے ان چیزوں کے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تعلقات اور مسلمانوں کے باہم تعلقات جو ہیں ان کا اچھا رہنا جو ہے یہ کس قدر ضروری ہے۔
پھر اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ سے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت خصوم بالباب عالیۃ اصواتہما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے کے سامنے جھگڑنے والوں کا شور سنا کہ لوگ لڑ جھگڑ رہے تھے. وہ بلند آواز میں بول رہے تھے. ان میں سے ایک اپنا قرض کم کرانے کے لیے جھگڑ رہا تھا اور آسانی کی درخواست کر رہا تھا، مگر دوسرا قسم کھا کے کہہ رہا تھا میں یہ ہرگز نہیں کروں گا، یعنی قرضے میں مہلت نہیں دوں گا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے نکل کر ان کے پاس آئے اور فرمایا یہ اللہ کی قسم کھانے والا کون ہے، یعنی جس نے یہ کہا ہو کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں قرضے میں کوئی سہولت نہیں دوں گا، اور فرمایا کہ یہ قسم کھانے والا کون ہے جو خیر و بھلائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، یعنی بھلائی کے نہ کرنے پر قسم کھا رہا ہے. قرض خواہ نے عرض کیا کہ میں ہوں وہ، اس نے اپنا آپ پیش کر دیا، یہ نہیں کہ جھوٹ بولا ہو یا چھپا گئے ہوں. ان کا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں ہوں کہ جس نے یہ قسم کھائی ہے، اور یہ میرا بھائی جو چاہتا ہے میں اس کے لیے اب تیار ہوں. کہ پہلے وہ قسم کھا رہا تھا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن جب آپ نے سوال میں یہ فرمایا کہ کون ہے جو نیکی کے کام سے باز رہنے کی قسم کھا رہا ہے، اس نے کہا کہ وہ میں ہوں، اور اب میں یہ قسم نہیں کھاتا، جو یہ کہتا ہے میں وہ کرنے کو تیار ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک بات جو اچھے انداز میں کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کتنی برکت پیدا کرتے ہیں اور کتنی تاثیر اس میں رکھ دیتے ہیں. اب یہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کا کتنا خوبصورت طریقہ سامنے آتا ہے، کتنے مثبت انداز میں آپ نے بات کی. آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ کہاں ہے وہ جس نے قسم کھائی اور میں اس کی خبر لوں اور میں اسے جہنم کی بشارت دوں اور میں اس کو ایسا اور ایسا. آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا کہاں ہے جو یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں بھلائی نہیں کروں گا، یعنی بھلائی سے رکنے کی وعدہ کر رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں. پھر اسی طرح اگلی حدیث حضرت ابو العباس سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنی اوف میں کوئی جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلح و صفائی کے لیے وہاں تشریف لے گئے، یعنی کچھ اور صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا اور وہاں چلے گئے. وہاں معاملات سلجھانے میں دیر ہو گئی اور نماز عصر کا وقت آ گیا. ادھر جناب بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ حضور تو وہاں رک گئے، نماز کا وقت ہو گیا، کیا آپ امامت کرا دیں گے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ میں موجود نہیں ہیں، وہ صلح کرانے گئے ہیں اور وہیں رک گئے ہیں، دیر ہو گئی ہے، تو کیا ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ جماعت کروا دیں گے؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو تو میں نماز پڑھا دوں گا. چنانچہ حضرت بلال نے اقامت کہی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور لوگوں نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی. اسی دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یعنی واپس آ گئے اور لوگوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی. آپ چونکہ نماز میں استغراق کی وجہ سے کسی کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے، اس لیے تالیوں کی طرف آپ نے کوئی توجہ نہیں دی کہ کیوں بجا رہے ہیں. لیکن جب لوگوں نے زیادہ ہی تالیاں بجائیں تو آپ متوجہ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی حضرت ابو بکر نے پہلے تو کوئی نوٹس نہ لیا کہ یہ تالی کیوں بج رہی ہے، لیکن جب زیادہ وہ شور بڑھا تو انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ٹھہرنے اور امامت جاری رکھنے کا اشارہ فرمایا کہ تم اگر نماز پڑھا رہے تو پڑھاتے رہو. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کوئی اگر ضروری بات کا اشارہ کرنا پڑے، بعض اوقات آپ نماز پڑھیں اور بچے آ کے آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو آپ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں یا ہاں یا نہ کا اشارہ کر دیتے ہیں، تو ایمرجنسی کی صورت میں اتنی التفات کی اجازت ہے. تو آپ نے ان کو بھی اشارہ کیا کہ تم نماز پڑھاتے جاؤ، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد کی اور الٹے پاؤں پیچھے لوٹ کر صف اول میں آ گئے. یعنی کس طرح کہ حضرت ابو بکر اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور سمع اللہ لمن حمدہ ہی پر پہنچے، اور یوں کر کے تو پیچھے قہقری کا لفظ آتا ہے حدیث میں کہ وہ الٹے پاؤں
یوں واپس لوٹ کے. یہ نہیں کہ جب صف میں واپس یعنی امام کی جگہ پہ کھڑے تھے تو الٹے پاؤں پیچھے پلٹ آئے, منہ موڑ کے واپس نہیں آئے, کیونکہ جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہو اور اگر کسی وجہ سے حرکت کرنا پڑے تو قبلے سے رخ نہیں بدلنا چاہیے, کیونکہ قبلہ رخ بدلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں پیٹنے لگتے ہو؟ تالیاں بجانا تو عورتوں کے لیے ہے. تمہیں کوئی بات پیش آئے تو سبحان اللہ کہو. جب سبحان اللہ کہو گے تو سننے والا ادھر متوجہ ہو جائے گا. اور اے ابو بکر, جب میں نے تم کو اشارہ کر دیا تھا کہ امامت جاری رکھنے میں تمہیں پھر کیا چیز مانے تھی, کہ میں نے تمہیں اشارے سے کہا تھا کہ پڑھاؤ نماز, تو تم نے کیوں ایسا کیا کہ نماز نہ پڑھائی اور پیچھے آ گئے؟ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے, بھلا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کو نماز پڑھائے. تو یہاں آخر میں 2-3 باتیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کے اندر اگر امام غلطی کرے یا کسی چیز کی طرف کسی کو متوجہ کرنا ہو تو اس کے لیے تالی پیٹنے کی بجائے جماعت میں مردوں کو حکم یہ ہے کہ سبحان اللہ کہیں. یعنی اگر امام بھول رہا ہے یا غلطی کر رہا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے, اور لقمہ وہ دے کہ جو لقمہ دینے کے لیے جیسے نماز میں ایک خاص شخص مقرر ہوتا ہے, کیونکہ ہر شخص اگر لقمہ دینے لگے گا تو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ اسی صف میں اگر عورتیں بھی کھڑی ہوں تو ان کو یہ کہا گیا کہ وہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ بجا کے یہ متنبہ کرے امام کو کہ امام نے غلطی کی. یہ دونوں کے لیے صرف ایک سمبل رکھ دیا گیا کہ ایک یہ لفظ بولے اور دوسرا جو ہے وہ اس طرح کہے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ بات کہی گئی کہ تالیاں تو عورتوں کے لیے ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تالی بجانا بذات خود کوئی بری بات نہیں, کیونکہ ہمارے ہاں عموماً جو دیندار طبقہ ہے اس کے اندر تالی بجانے کو ایک برا کام سمجھا جاتا ہے. جیسے کوئی فنکشن ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہے یا کہیں کسی چیز کا اظہار کرنا ہے تو عموماً تالی بجائی جائے تو وہ لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ جی تالی نہیں بجانی چاہیے کیونکہ یہ تو کافروں کا فعل تھا. اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ما کان صلاتهم فی البیت الا مکاء وتصدیہ, کہ ان لوگوں کی عبادت بیت اللہ میں صرف یہی تھی کہ وہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے تھے. تو عبادت کا یہ طریقہ نہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مطلقاً تالی بجانے سے منع نہیں فرما رہے, بلکہ یہ کہا کہ نماز میں عورت جو ہے وہ تالی بجا سکتی ہے, اور اس میں اس طرح ہاتھ سے تالی نہیں بجائی جائے گی بلکہ اس طرح, یعنی ایک ہاتھ الٹا ہوگا جیسے رکھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے اوپر. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ نماز پڑھاؤ, تو پھر آپ نے نماز کیوں چھوڑ دی؟ تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیسن ہمارا یہیں تک تھا, کلاس ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. اور میں بھی دوبارہ سنتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ پڑھ تو رہے ہیں ہم صلح کا باب, لیکن اس میں کتنی ساری کام کی باتیں نماز کے حوالے سے پتہ چل رہی ہیں. ریاض الصالحین کو جب استاذہ نے پڑھایا ہے تو جب وہ پڑھا رہی تھی تو انہوں نے صرف اس میں اس کے تربیہ اسپیکٹ پہ بات نہیں کی, بلکہ اور بھی جو بات جیسے جیسے ریلیٹ کر رہی تھی وہ بتائی. جیسے بھی یہ تالی بجانے والی بات ہمارے یہاں کتنی کامن ہے نا, کہ کوئی بجائے نہ, اور اس بہت بیڈ سمجھا جاتا ہے اسپیشلی ریلیجیس پیپل میں. بہت ایک کامن سی بات ہے, کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت خراب بات ہو گئی ہے. اس کی جی بھی ہمیں وجہ اسلامک پتہ اسکول میں ایکسکیوز می,
इस्लामिक स्कूल में भी कोई भी बात होती थी ना तो ताली बजाने को नापसंद करते थे, तो उसमें ये कि माशाल्लाह कहो, मगर वो माशाल्लाह में साउंड एक अलग आ जाती थी, किसका रिदम कैसा होता था, ताली तो एक वो हो जाती, तो उस वक्त हम रुक जाते थे। मगर मैं ये बात सुन के तो मेरे दिल में बड़ी वो बात आ रही है कि ये बात नॉर्मली लोगों को नहीं पता, आमतौर पर इस्लामिक पीपल को नहीं पता कि ताली बजाना मुमानियत की बात नहीं है। मगर क्या ऐसी ताली बजेगी कि हाथ के ऊपर उल्टा हाथ रख के ऐसे बजाएंगे? वो तो नमाज के लिए ना, नॉर्मल तो हम जो नॉर्मल तरीका है वैसे ही बजाएंगे। ओके जी, ठीक है। हाँ। मगर ना दूसरा- हजरत अबू बकर सिद्दीक की इस अदा पे इतना दिल में ख्याल आ रहा था कि कितनी मोहब्बत, क्योंकि वो वक्त ही इतना अजीब होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, तो दिल की कैफियत अलग हो गई। ऐसा ही है। दूसरी चीज, ये लास्ट वाली हदीस को ही सुनते हुए मैं सोच रही थी कि ये जो हरकत कर लेना या इशारा कर लेना, इसको भी कितना ज्यादा एक हमारे यहाँ टैबू बनाया गया ना, कि बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते चाहे कुछ ही हो जाए, आपके घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन ही क्यों ना हो जाए। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि आप कभी इशारा अगर आपको करना पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। चले, और एक और चीज, ये जो बाब शफात वाले में जो हमने बात पढ़ी, वो भी जो बरीरा वाली हदीस थी, कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम रहना चाहती हो कि नहीं रहना चाहती, तो तुम रह लो उसके साथ। तो उसके ऊपर उन्होंने ये पूछा कि नहीं, ये आपका हुक्म है या ये आप सिफारिश कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारी विल पे है, तो उसने रिफ्यूज कर दिया उसे। जी, आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सोच रही थी कि जिस तरह मीडिया जो है पोर्ट्रे करके लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, इवन बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं जो खुद उन्होंने सीरा नहीं पढ़ी होती, अगर सिर्फ इस एक वाक़े को ही हम उनके सामने पेश कर दें कि देखें कि वो मुस्लिम उम्मा के वो लीडर हैं, जो प्रॉफिट हैं वो, और एक औरत से जो है ना वो सिर्फ सिफारिश करें, हुक्म नहीं दे रहे हो, यानी कि इसी से पता लग जाता है द वे ही यूज्ड टू डील नॉट जस्ट विद हिज ओन वुमेन, हिज वाइव्स, हिज डॉटर्स, विद द अदर वुमेन, यू नो, कि ऑल्दो ही हैड एन अथॉरिटी बट ही नेवर मिसयूज्ड हिज अथॉरिटी, एंड द वे, यू नो, इससे पता लगता है कि उनकी एक पूरी पर्सनैलिटी आपको सिर्फ एक वाक्य से सामने आ जाती है कि प्रॉफिट की पर्सनैलिटी क्या थी। बिल्कुल, और उस खातून के जवाब से भी ये बहुत वाज़ेह होता है कि आपको कितनी आज़ादी है इस बात की कि यू कैन चूज। फौजिया जी बाजी, मैं ये बात करना चाहूंगी कि एक गुलाम औरत है बरीरा, और वो आजाद हो गई हैं, तो उनके अंदर मतलब एक तरबियत होते होते टाइम लगता है ना हर चीज का, तो उनके अंदर कितनी अपनी जो है अपना राय देने की उनके अंदर आजादी है, वो अपनी बात को पेश कर रही हैं। अगर आज के दौर में ये देखा जाए कि कोई औरत इस तरह, या हम बात करते हैं किसी के साथ, कहते हैं कि अल्लाह के नबी मौजूद थे और उन्होंने ये फरमा दिया कि आप, मैं सिफारिश कर रहा हूँ, तो लोग इसको उल्टी साइड पे ले जाएंगे कि एक तो गुस्ताखी हो गई है, ये किस तरह मुमकिन है कि एक औरत जवाब दे सकती है। हालांकि देखिए हदीस जो है वो हमारे सामने आ रही है कि एक औरत को अल्लाह ताला ने हक दिया हुआ है और वो इस्तेमाल कर रही है उसको। तो ये हमारे माशरे में लोगों को ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है कि औरत को अल्लाह ताला ने कितना हक दिया हुआ है अपने बारे में फैसला करने का। बिल्कुल। रबिया बुशा मैं ये कह रही थी, इससे मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक का पता लगता है ना, कि लोगों में ऐसा डर खौफ नहीं था कि ये बड़े हैं और हमारे लीडर हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं, चुप हो जाओ। तो नहीं, उनकी इतना इखलाक उनका बेहतरीन था कि हर कोई बात कर सकता था। तो वो बेशक वो लौंडी थी लेकिन आजाद हो गई थी, उसने अपना हक इस्तेमाल किया, उसने कहा नहीं मैं नहीं रह सकती, और ये नहीं कहा कि हाँ भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और उसने कितने अच्छी तरह पूछा कि ये आपका हुक्म है, तो उन्होंने कहा नहीं मशवरा है, उन्होंने कहा मैं इसको कबूल नहीं करती। मुझे बात बहुत अच्छी लगी है कि आगे भी हम इसको बता सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी रबिया जी, और मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मुझे फील हुआ कि देखें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिफारिश की थी ना, एक मशवरा दिया था कि आप, उन्होंने कहा मैं नहीं चाहती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज को माइंड नहीं किया। हमारे यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर हम किसी की सिफारिश करें या कोई हमारे पास सिफारिश लाए और बाज़ औक़ात नहीं वो इंसान कर पाता, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता जो हम उसको मशवरा दे रहे होते, तो हम माइंड कर लेते हैं कि देखो कोई समझाने का फायदा नहीं है, इन्होंने तो मानना नहीं होता। तो मुझे लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया भी कितना वो था कि उन्होंने नहीं कहा कि भले मेरा एक मशवरा है लेकिन मैं नबी हूँ, तो उन्होंने आराम से उसको मान लिया कि ठीक है।
تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مائنڈ کر جاتے ہیں کہ میں نے مشورہ دیا، اس نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک، فوزیہ۔ جی باجی میرا ہاتھ پہلے سے ریز ہے، میں اس کو کر دیتی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے، شیریں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں اس حدیث میں کہ ایک عورت کی سفارش آپ کر دیتے ہیں اور وہ اس کو نامنظور کرتی ہیں۔ تو میں آج کے دور میں دیکھتی ہوں کہ اگر یہ بچیاں، یہ لڑکیاں جو ہیں وہ سفارش کسی سے کرواتی ہیں، جو آپ کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے، تو وہ تو پہلے ان کے ذہن میں یہی آتا ہے جو میں سوچ رہی ہوں کہ نہیں، یہ تو ایک عورت کی، ایک لڑکی کی جاب کے حوالے سے سفارش ہے، تو وہ اس کو فوری طور پہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں اور بعد میں کر لیتے ہوں گے۔ لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آج کے دور میں اور اس دور میں عورتوں کی عزت کس لیول پہ تھی۔ جی بالکل صحیح۔ نسرین باجی۔ نسرین باجی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ملا اور ہمارے دین کی خوبصورتی کا بھی اندازہ ہوا کہ جو آپ کا مائک بار بار میوٹ ہو رہا ہے۔ جی جی اس حدیث سے مجھے بھی بہت سی چیزیں مطلب سمجھنے کا موقع ملا الحمدللہ، اور بہت ہی اچھا بھی لگا، اور ہمارے دین کی خوبصورتی کا بھی اندازہ ہوا کہ جو کہا جاتا ہے کہ دین اسلام ہے وہاں عورت کو آزادی نہیں ہے، کنزرویٹو ہے اور کسی قسم کے اظہار کی، اور تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر کوئی پیئر پریشر نہیں تھا، ایک لونڈی تھی جو آزاد ہوئی تھی، کہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کون مشورہ دے رہا ہے، مشورہ دینے والی شخصیت کتنی بڑی معتبر ہے، تو اس کے باوجود بھی کسی نے ان کے اوپر یہ پریشر نہیں ڈالا کہ آپ کو مان لینا چاہیے کہ وہ ایک جو شخصیت ہے وہ ایک بہت بڑی اور معزز ہے، تو یہ بھی ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا گیا، اور انہوں نے بالکل اپنے دل کی بات کو مانی، کہ وہ جانتی بھی تھی کہ شوہر تھے اور بہت محبت بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مطلب اپنے دل کی بات مانی اور اسی کے مطابق فیصلہ بھی کیا۔ تو دیکھیں جو دین اسلام کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ عورت ہمارے یہاں آزاد نہیں ہے، یا عورت اپنے رائے کا یعنی اظہار نہیں کر سکتی ہے یا اپنے مطابق کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تو ایک ہی حدیث سے ہمیں کتنا کچھ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے دین میں عورت کا کیا مقام ہے، اس کی رائے اور اس کے دل کے خواہش کا بھی کیا مقام ہے۔ الحمدللہ بالکل اس کی خواہش کا بھی خیال رکھا گیا، اور اتنی یعنی کہ یہ بات کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس کو اتنا لائک کر رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ساتھ رہے۔ ہمارے یہاں تو یہی ایک بہت بڑا بن جاتا ہے کہ یہ تو ہسبینڈ چاہتا ہے تو یہ خاتون کیسے نہیں چاہ سکتی یہ بات۔ دوسری بات اس میں ایک ہم پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے جب ان کے اس کا آزاد ہونے کا واقعہ نا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو آزاد بھی حضرت عائشہ نے قیمت دے کے کروایا تھا، تو ایک لحاظ سے ایک احسان اس طریقے سے بھی تھا ان کے اوپر، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ ان کو آزاد کروانے والے بھی وہی تھے انہیں کی فیملی سے۔ عائشہ کامران آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں عالیہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جو آپ نے بھی کہا کہ ان کو ایک اور احسان ان کے اوپر تھا، تو ایکچولی وہ ان کے ساتھ رہتی رہی ہیں جس وقت وہ غلام تھی ان کی، تو ان کو پوری جو آگہی تھی دین کی اور جو سمجھ تھی وہ ان کو آلریڈی مل چکی تھی، تو جب وہ آزاد ہوئی تو ان کو معلوم تھا کہ ان کا کیا حق ہے، کیا رسپیکٹ ہے، تو وہ اس نے ان کو ایک کانفیڈنس دیا تھا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ جو آج کل ہم جس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا جو ریزن ہے وہ یہ کہ ہم لوگ کنفیوزڈ قوم ہیں، اور وہ ہے انڈیا سے ہمارا جو کلچر آ چکا ہے، جو ان کے ہاں عورت کو عزت نہیں ملتی، وہ ان کے مذہب میں ہے، اور وہ ہمارے یہاں کلچر اور دین کو مکس کر دیتے نا، یہ سینیریو یہ وہ ہے، یہ دین اگر صحیح معلوم ہو جاتا ہے تو وہ عورت کو عزت بھی ملتی ہے اور حق بھی ملتا ہے اور اس کو وہی جگہ ملتی ہے، لیکن ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ دونوں کو مس کر دیتے ہیں، وہ ہمارا دین نہیں سکھا رہا لیکن کلچر ہی سکھا رہا کہ عورت بول نہیں سکتی، اس کا کوئی حق نہیں ہے یا اس کو نہیں کہنا۔ صحیح نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس نہیں تھی وہ لونڈی، وہ یہ تھا کہ وہ کسی اور کی تھی غلام،
غلام وہ کسی اور کی تھی، لیکن جب اچھا ان کے بریرہ آزاد ان کی اپنی، بریرہ ان کے نہیں ساتھ نہیں تھی؟ اچھا نہیں اچھا ٹھیک جب وہ ٹھیک. آزاد ہونا چاہتی تھیں تو اس پر انہوں نے حضرت عائشہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مجھے آزاد کروانے کے لیے میری طرف سے پیمنٹ کر دیجیے. اچھا تھینک یو فار کلیریفیکیشن. عائشہ نہیں. جی آپ آگے نا کوشچنس کا جواب دیجیے گا، ہم اپنی کلاس ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں لیسن کے بارے میں نا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 238 میں ہمیں ایمان کی پرکھ کا ایک معیار بتایا گیا ہے. کون جواب دینا چاہے گا اس کا؟ فراقین. جی باجی اس میں یہ 238 اس میں حدیث میں کہا گیا کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اچھا بالکل باجی میں نے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ جیسے تالی کا کہا جا رہا تھا، تو تالی میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے دیکھا حسار کرتے ہیں جیسے آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے تو پھر تالی بجا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں پھر کیا بات ہے؟ تھوڑا سا میرے ذہن میں یہ سوال ہے. وہ تو اس میں نہیں آتا. یہ تو نارمل کسی خوشی کے موقع کے اوپر بجائی جانے والی تالی ہو سکتی ہے. وہ تو جو آپ جس کا ذکر کری ہیں مجھے میں نے کبھی اس کے بارے میں جانتی نہیں ہوں، بٹ موسٹ پروبیبل یہ مجھے بدعت کے قریب زیادہ محسوس بات ہو رہی ہے، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد تو کسی تالی بجانے کا ذکر نہیں. حسار موسٹلی مطلب حسار کیا جیسے کیا جاتا ہے نا، کوئی وہ تو یا کچھ اس طرح. نہیں، ایسی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں، میں سے اوائڈ ہی کرنا اوکے جزاک. اچھا حدیث نمبر 240 میں ہم نے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حکم پڑھے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. کسی مسلمان کے عیبوں اور اس کی کمیوں کی پردہ پوشی پر قیامت کے دن کیا اجر ملے گا؟ ویری امپورٹینٹ. فاطمہ خرم. جی یعنی کہ یہ 240 کا ہے. 242. اچھا جی 242. اس میں مجھے جو سمجھ میں آیا، میں نے یہ اس میں بریف لکھا تھا کہ مجرم کو جو ہے نا اگر سزا دے دی جاتی ہے تو اس پہ پھر بعد میں آپ اس کو ایسے نہیں بول سکتے کہ آپ اس کا الزام نہ لگائیں یا اس پہ کچھ ایسی بات نہ کریں. یہ ہے کیونکہ 242 میرے پاس یہ والی حدیث آ رہی ہے. اچھا آپ کی کتاب پھر ڈفرینٹ آ رہی ہے. اس میں ایک معاملہ اس وقت ہمارے ساتھ ہے یہ کہ ڈفرینٹ بکس میں احادیث نمبر ڈفرینٹ ہیں، اس وجہ سے شاید آپ کو ایسے لگ رہا ہے. اس کی جو حدیث جو اس وقت کتاب ہماری اس پریزنٹیشن میں موجود ہے اس میں حدیث نمبر 242 میں یہ ہے کہ جو کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی ستر پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے گناہ لوگوں کو نہیں دکھائے گا. اپنے مائکس کو میوٹ کر لیجئے کائنڈلی، مائکس کو میوٹ کر لیجئے، سب لوگ اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں. حدیث نمبر 243 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی تشہیر سے کیوں منع کیا گیا ہے بیسیکلی اس حدیث میں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیوں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا گناہ کرنے کے بعد اس کی تشہیر نہ کی جائے؟ اریبہ. اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ گناہ بہت عام، ایک طریقے سے بہت عام ہو جاتا ہے. بالکل ختم ہو جاتی. آنسر دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ بیسیکلی جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرنا ہے. تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استخفاف ہے، یعنی کہ اس میں کمی ہو جاتی ہے اور انسان ایسے شخص کا دل پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے خالی ہو جاتا ہے. کھلم کھلا گناہ کرنے سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے. ایک دیکھے گا، دوسرا دیکھے گا، تیسرا دیکھے گا، اور پھر اس سے دوسرے لوگوں کو بھی گناہ کرنے پر ترغیب ملتی ہے. پھر گناہ گار کو سزا دینے کے بعد لعنت ملامت کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ خدیجہ آپ نے اسی سوال کے لیے ہینڈ ریز کیا تو بتا دیجیے. خدیجہ. میں نے پچھلے کے لیے کیا تھا، پر لیکن یہ بھی مجھے ابھی آپ جب یہ بریرہ کی بات وہ کر رہے تھے نا، اس پہ مجھے اس کا بھی آ رہا تھا ذہن میں کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ نہیں کہا کہ تم پہلے لانڈی تھی، تم ہم لوگوں کو آتا ہے نا کہ پیچھے کوئی کسی کا بیک گراؤنڈ کو شو کر کے اس سے کام کروانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو چھوٹا فیل کرایا جاتا ہے. تو مطلب اس وقت بھی مجھے اتنا کہ مطلب کہ اگر ان دونوں کو ریلیٹ کیا جائے تو اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، آپ کو کسی کو بھی اس کے جو اس نے کیا اس کو چھوڑ دو اور جو ہے صرف اس کے عمل کو دیکھو جو وہ کر رہا ہے.
بالकुल, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं ना कि हम पिछली बातों के ऊपर दूसरे को रिमाइंड करवाते जाते हैं, आप देखें इसकी मिसाल देखें ना, बच्चों से जैसे कोई गलती हो जाती है, एवरी टाइम जब भी आपके पास वो कोई लेके आए फरमाइश या रिक्वेस्ट, और आप हर बार उनको ये बताया देगा पिछली बार जो मैंने तुम्हें चीज लेके दी थी तुमने उसके साथ क्या किया, इससे क्या होता है, इसका फायदा तो कोई नहीं होता, इससे तो सिर्फ अगला बच्चा है या कोई बड़ा है, इवन अगर आप अपने हस्बैंड को हर वक्त ये रियलाइज करवाते रहें तो वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट ही होगा। इसलिए हमें इससे मना किया गया है कि जो हो चुका वो हो चुका, अब आप आगे मूव करें। ये ओवरऑल बात थी। बच्ची एक चीज मैं जी शेयर बताइए। करूँ। जरूर। बच्ची हम लोग जब छोटे थे ना तो हम लोग मतलब अब माएँ जो होती हैं उनकी ये ड्यूटी होती है और सारा दिन हमारी ऑब्जर्वेशन पे लगी रहती हैं, तो हमें यही डर होता था कि अम्मी कहीं अब्बू को ना बता दें। और जब सुबह होनी तो अब्बू की नजरें बदली भी होनी, अब्बू ने कुछ नहीं कहना लेकिन नजरें बदल जाती थी उनकी, तो हम अंदर ही अंदर खत्म हो जाते थे कि अब्बू को पता चल गया। तो ये उनका जो रवैया था चेंज होना वही हमारे लिए काफी होता था। सही सही। चल आगे चलते हैं। हदीस नंबर 246 और 247 में हमने इन अमाल के ऊपर अजर पढ़ा, इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से हदीस नंबर 247 के हमने एंड पे एक बात पढ़ी थी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन बत्ता बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल का मफहूम कोई वाज़ेह करना चाहेगा आपने से? आपको ये कॉल पढ़कर क्या समझ में आया? मतलब मैं बताऊं? जी जी बताइए फातिमा जी कि अमल जो है वो बेसिकली ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सही। रबाब आप उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी बाजी, मैं ऐड करना चाहूंगी कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अमल अच्छे नहीं कर सकता तो क़यामत के दिन उसका शजर या नसब या उसका खानदान या उसकी फैमिली उसको नहीं बचा सकेगी। बिल्कुल सही। तो फिर ज्यादा तवज्जो जो है वो हमें अमल को देने की जरूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को झूठ बोलने के बावजूद झूठा करार नहीं दिया? तूबा, आपने इसी सवाल के लिए हैंड रेस किया हुआ है? नहीं, ये पिछले सवाल के लिए था, सॉरी। ओके, इसका मुझे अभी जवाब याद नहीं है। नो प्रॉब्लम। खुशबू आप बताइएगा। लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत। सही। ओके, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 3 मौके पर झूठ बोलने की रुख्सत दी है? वैसे तो झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, लेकिन कुछ खास 3 ऐसी प्लेसेस हैं जब इजाजत दे दी गई है। इसका मैं बताऊं? जी बताइए। एक तो ये कि जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान इस और ये कि अगर किसी के यानी कि कत्ल यानी इस इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है जैसे जंग के हालात में, अगर इसमें किसी दुश्मन से छुपने के लिए कोई आए, किसी की जिंदगी को खतरा है, और ये कि सुलह के मौके पर। सही है बिल्कुल। हस्बैंड वाइफ का आपस में गुड रिलेशंस के लिए तो इसमें बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ओके, देखते हैं और होमवर्क देख लेते हैं। आज के सबक में मौजूद आयात की तिलावत करें, आज के सबक में मौजूद अहादीस को अरबी में पढ़ें। किसी की कोई कमजोरी या ऐब मालूम हो जाए तो उसकी पर्दा पोशी करें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम सब के पास ही कुछ ना कुछ लोगों की वीकनेसेस होती हैं और बाज लोग बहुत अच्छा जज करते हैं दूसरे की वीकनेस को, जस्ट में ही जान लेते हैं कि इस पर्सन में एक तो फिजिकल वीकनेस है और एक बाकी जो ग्रूमिंग वगैरह में वीकनेस रह गई है। तो ऐसे मौके पर ये नहीं करना चाहिए कि हम उसकी उस वीकनेस को लोगों के सामने बयान करने लगते हैं, बल्कि उसको हमें छुपा लेना चाहिए अगर हमें मालूम हो भी जाए। बहुत किस्म की उसकी वीकनेसेस, लंबी बहस है। अगला है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें और दूसरों के पास उनकी सिफारिश भी करें, इस पर आपको भी उनके बराबर अजर मिलेगा। तो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं, जायज़ा लेंगे क्या आप ये हकूक़ पूरे करती हैं। ये जायज़ा सबको लाजमी लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर जो हकूक़ हैं। फिर लोगों के दरमियान सुलह करवाना सदका है, इस महीने ये सदका करने की कोशिश करें। हो सकता है किसी को महीने में भी मौका ना मिले तो फिर भी इसको एज अ होमवर्क रखें और जब भी मौका मिले तो कोशिश करें कि आप कुछ लोगों के दरमियान में तो लाजमी सुलह करवा दें। हम अपनी दुआ क्लास की तरफ चलते हैं।
ہماری یہ کلاس یہیں تک تھی. بشرا سرافہ ایک بات یہ کہوں گی کہ ہم جی بتائیے. پرانی بک میں کہاں پر ہم پیچھے ہیں، کیونکہ جب آپ نمبر بتاتی ہیں تو بائی دا ٹائم ہم وہ دیکھتے ہیں تو وہ وہاں پہ وہ والی بات ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہے، مگر جو استاذہ پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ تو ہمارے اس حساب سے زیادہ ہوتا ہے. تو ول یو پلیز جسٹ گائیڈ اس کہ ہاؤ ٹو مینیج اٹ، کہ وہ ایک دم سے سوال کا جواب نہ کتاب ہم نمبر ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں اور وہ آنسر نہیں مل میں پاتا. بتاتی ہوں میں کس طرح مینج کرتی ہوں، اگر آپ کو اس سے ہیلپ مل سکتی ہے. میرے پاس بھی یہی Sure. مسئلہ ہے، لیکن Sure. میں اپنے ساتھ کاپی اور پین رکھتی ہوں، That's اور what I جب وہ do. بول رہی ہوتی ہے جب وہ بول رہی ہوتی ہیں تو حدیث نمبر اوپر رکھ کے نیچے کی پوائنٹس لکھ دیتی ہیں، اس سے مجھے یاد آ جاتا ہے، ایک تھوڑا میں آسان ہو جاتا سجیشن دے سکتی ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا فاطمہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کوئی سجیشن دینا چاہ رہی تھی. جی جی بولیں. اس میں ہم جیسے میں صحیح بخاری کا کورس کر رہی ہوں، اس میں تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جو بک ہمارے پاس ہوتی ہے اور جو ڈسپلے ہو رہی ہوتی ہے پیج. جی اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے جو ڈسپلے ہوتی ہے نا حدیث، اس پہ نمبر لکھا ہوتا ہے، آپ وہی نمبر اپنی حدیث نمبر کے اوپر لکھ لیں. تو ساری اگر آپ حدیث میں ایسے کرتے جائیں تو جب یہ سسٹر حدیث نمبر لکھ کے اس سے ریلیٹڈ سوال پوچھتی ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، آپ نے آلریڈی لکھا ہوگا کہ یہ اس حدیث کا یہ نمبر آ رہا تھا جو حدیث ہمارے ساتھ شیئر کی جا رہی تھی. نہیں، وہ بک کاپی پینسل پہ لکھا بھی جا رہا ہے سب کچھ نا، بٹ جب بشرا سوال پوچھتی ہے نا اس وقت تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے. چلیں دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. سلافہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ جی الحمدللہ. 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 ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں، پچھلی کلاس میں ہم نے جو دعا پڑھی پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی دعا نمبر 12 ہم یاد کریں گے. آپ لوگ اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں پلیز. ٹھیک ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ جی سناؤ. میں سناؤ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں پلیز. اوکے. جی شائستہ. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. لا الہ الا انت. بارک اللہ فیک. فرحین آپ سنائیے گا. اللہم انی. جی آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. لا الہ الا انت. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اریبہ شاہد آپ پڑھیں. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. چلیں اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں. صبح و شام کے اسکار دعا نمبر 12 آج ہم پڑھیں گے. پہلے اس دعا کی فضیلت کے حوالے سے ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس دعا کو ہم یاد کریں گے.
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا میری وصیت سننے کے بعد تمہیں کیا چیز روکتی ہے کہ تم صبح و شام یہ کہو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اس دعا کا جو آغاز ہے، یہ دعا جو ہے وہ اسم اعظم سے شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں سے شروع ہو رہی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ اللہ کو پکار کر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور پھر دیکھیں جو ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا کہ اس دعا میں ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ پلک کے جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو یاد کرتے ہیں ہم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔ صبح و شام ایک بار پڑھی جاتی ہے یہ دعا۔ ترجمہ کوئی پڑھے گا؟ فاطمہ خرم، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے تک کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ اس دعا کو ہم مانگتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔ ٹھیک ہے، اس دعا کو آپ نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہیں تک رکھتے ہیں ہم۔
بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.